بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے غسل کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، تو آج بھی ہم اس سبق میں اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک مسلمان مرد یا عورت پر کون سی صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے، کون سی صورتیں ایسی ہیں جہاں غسل واجب ہوتا ہے، کون سے مواقع ایسے ہیں جہاں غسل مسنون ہوتا ہے، اور کون سے مواقع ایسے ہیں جہاں غسل مستحب ہوتا ہے۔ پہلے ہم وہ صورتیں پڑھیں گے جن صورتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ پہلے تو یہ اصول سمجھ لیں کہ ہر ایسی ناپاکی یا ایسی نجاست جس سے انسان پر غسل فرض ہوتا ہو، اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، اور ایسی ناپاکی یا ایسی نجاست جس کے بعد وضو واجب ہوتا ہے اسے حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ غسل حدث اکبر کی صورت میں فرض ہوتا ہے، اور وضو یہ حدث اصغر کی صورت میں فرض ہوتا ہے۔ پھر یہ جو حدث اکبر ہے اس کے کل 4 اسباب ہوتے ہیں، 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ سمجھ لیں کہ 4 صورتیں ایسی ہیں جہاں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، مرد یا عورت کے جسم کے اگلے حصے سے مادہ منویہ کا نکلنا، یعنی جو منی کا مادہ ہے جب وہ کسی مرد یا عورت کے عضو مخصوص سے شہوت کے ساتھ نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی کا آپس میں ملاپ، حقوق زوجیت کی ادائیگی، چاہے اس صورت میں انزال یعنی منی نکلے یا نہ نکلے، لیکن جب میاں بیوی آپس میں حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں غسل دونوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، عورت کے جو ماہواری کے ایام ہوتے ہیں مینسز، تو عورت جب ان ایام سے پاک ہو جائے اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 4، ڈیلیوری کے بعد عورت کو خون آتا ہے، اور اس خون کو شریعت کے اصطلاح میں نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور کم از کم مدت کوئی متعین نہیں ہے، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ خون آنا بند ہو جائے، عورت نفاس سے پاک ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں، اور ان 4 صورتوں میں مرد اور عورت کے اوپر بعض صورتوں میں جو ہے وہ عورت کے ساتھ خاص ہے، وہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں مرد عورت دونوں شریک ہیں، تو ان صورتوں کے اندر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب جن صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے اس میں آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ جس شخص پر غسل فرض ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو ہاتھ میں لینا یا قرآن مجید کا پڑھنا، یہ دونوں صورتیں اس کے لیے ناجائز اور حرام ہوتی ہیں۔ اسی طرح عورت کے جب مینسس کے ایام چل رہے ہوں یا نفاس کے ایام چل رہے ہوں
تو ایسی صورت میں حقوق زوجیت کی ادائیگی یہ بھی حرام ہے، یعنی ایسی صورت کے اندر میاں بیوی آپس میں ملاپ نہیں کر سکتے، البتہ ساتھ لیٹنا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا یہ سب جائز ہے، البتہ حقوق زوجیت کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ جو ہے ایسی حالت کے اندر حرام ہے۔ اسی طرح جس پر غسل فرض ہو، تو اگر غسل کے لیے پانی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر، یا پانی موجود تو ہے لیکن پانی اس کے لیے مضر ہے، یا اتنی زیادہ سردی ہے کہ پانی کے استعمال سے جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ باقی تفصیل اس کے آگے ہم تیمم کے مسائل میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم وہ صورتیں پڑھیں گے جن میں غسل واجب ہوتا ہے، یعنی فرض نہیں ہوتا بلکہ واجب ہوتا ہے۔ واجب کا درجہ یہ فرض سے کچھ کم ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے اور حالت کفر کے اندر اس کو حدث اکبر ہوا ہو، یعنی جو ماقبل کی ہم نے 4 صورتیں پڑھی ہے ان میں سے کوئی صورت اس کے ساتھ پیش آئی ہو اور وہ اس نے ابھی تک غسل نہ کیا ہو، یا غسل تو کر لیا ہو لیکن جو شریعت کے اندر غسل کا مسنون طریقہ ہے اس طریقے سے غسل نہ کیا ہو، تو پھر اسلام لانے کے بعد اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 15 سال کی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد اسے احتلام ہو جائے، تو ایسے شخص کے اوپر احتیاطاً غسل واجب ہوتا ہے۔ البتہ اس پہلے احتلام کے بعد جب دوبارہ اس کو احتلام ہو جائے یا اس کی عمر 15 سال ہو جائے تو ان صورتوں میں پھر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی علاقے میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسلمان میت کو غسل دینا یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے، یعنی اگر اس محلے کے کچھ مسلمان یہ فریضہ انجام دے دے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اس کو غسل دینے کے لیے نہ پہنچے تو ایسی صورت میں تمام مسلمان گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر غسل کرنا مسنون ہے۔ مثال کے طور پر جمعے کے دن فجر کے نماز کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز تک ان تمام لوگوں کے لیے غسل کرنا مسنون ہے جن پر جمعے کی نماز واجب ہو۔ البتہ جن پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے تو ان کے لیے اس دن غسل کرنا مسنون بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، عیدین کے دن، یعنی عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، تو عیدین کے دن فجر کے بعد ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ نمبر 3، حج یا عمرے کے احرام کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اور نمبر 4، حج کرنے والے کے لیے، یعنی جو حاجی حضرات ہیں ان کے لیے عرفہ کے دن یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ کو زوال کے بعد غسل کرنا سنت اور مسنون ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہے کہ جن میں غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کافر تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور کفر کے حالت میں اس پر غسل فرض نہیں تھا، یعنی غسل فرض ہونے کے جو 4 اسباب ہیں ان میں سے کوئی سبب موجود نہیں تھا، تو صرف اسلام لانے کی وجہ سے اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی مرد یا عورت 15 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت تک اس میں بالغ ہونے کی کوئی علامت موجود نہ ہو پھر بھی اس کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 3، حجامہ لگوانے کے بعد، پچنے لگوانے کے بعد، اسی طرح جنون یا بے ہوشی اگر کسی پر طاری ہو جائے اور پھر وہ ختم ہو جائے تو ان کے ختم ہونے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 4، کسی مسلمان میت کو نہلانے کے بعد نہلانے والوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے، یعنی جو مقام مزدلفہ ہے جہاں میدان عرفات میں قیام کے بعد رات کو یہ حاجی حضرات جب مزدلفہ آتے ہیں اور مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں تو مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو مینا جانے سے پہلے طلوع فجر کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح طواف زیارت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ رمی جمرات کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔
اسی طرح کوئی شخص ہے اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے بھی غسل کرنا علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ اسی طرح نئے کپڑے پہننے ہیں تو نئے کپڑے پہننے کے لیے بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں کہ جن میں سے بعض صورتوں کے اندر غسل کرنا مستحب ہے، بعض صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے، بعض صورتوں میں غسل کرنا واجب ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ غسل کے چند احکامات تھے۔ غسل سے متعلق جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر طہارت کی تیسری قسم یعنی تیمم کے مسائل پڑھیں گے۔